أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والمخاطب طه وياسين وصاحب الدين الظاهر والزمان الباهر واللسان الذاكر والقلب الشاكر والآباء الأخابر والأمهات الطواهر والنبي الممجد والرسول المسدد، سمي في السماء أحمد وفي الأرض أبي القاسم محمد. محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم والدافع الوباء والبلاء والقحط والمرض والعلم، واسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم، سيد العرب والعجم، وجسمه مطهر مقدس منور في البيت والحرم، شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا كهف الورى، مصباح الظلم جمیل الشیم صاحب الجود والکرم، واللہ عاصمہ والجبریل خادمہ والبراق مرکبہ والمعراج سفرہ، وسدرۃ المنتہی مقامہ، والقاب قوسین مطلوبہ، والمطلوب مقصودہ، والمقصود موجودہ، سید النبیین شفیع المذنبین، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. صلوات پڑھیے محمد. وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم وہو اصدق القائلین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الانسان. صلوات پڑھیے محمد. سامعین محترم، ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر احمد حسین ابن محمد حسین، اصغری بیگم بنت رمضانی، حامد حسین ابن محمد حسین اور اختری بیگم بنت رمضانی کی روح کو ارشاد فرمائیں. مومنین سے گزارش ہے، یہ بیچ کی جگہ خالی ہے اور اچھا نہیں لگ رہا ہے، اس لیے اگر آپ کی طبیعت پر گرا نہ ہو تو تھوڑا تھوڑا آگے بڑھ جائیں، میں آپ کا شکر گزار رہوں گا. میرے عزیزوں اور میرے بھائیوں، باڑہ ہندو راؤ کے اعضا خانے کی یہ اس سلسلے کی 4تھی مجلس ہے، اور ہم لوگ گفتگو کرتے ہوئے سورہ رحمان کے ذیل میں کہ رحمان کیا ہے اور رحمان کا مطلب کیا ہوتا ہے، اور اس کے بعد علامہ پر کل مستقل بحث کی جاتی رہی. اب آج ہمارا محور نظر علم القرآن یعنی علامہ کے بعد والا لفظ قرآن ہے. آپ جانتے ہیں، آپ کے علم میں یہ بات ہے کہ اللہ نے ہماری ہدایتوں کے لیے
انبیاء بھیجے، رسول بھیجے اور ان کے ساتھ کتابیں بھی بھیجی اور صحیفے بھی نازل فرمائے۔ ہر زمانے میں کتابیں آئیں، یہ اور بات ہے کہ ان کی شکلیں الگ تھیں، ان کا نام الگ تھا۔ جب یہی کتاب حضرت عیسیٰ پر نازل ہوئی تو اس کا نام انجیل تھا اور اسے انجیل عیسیٰ کہا جاتا تھا۔ اور جب یہ آسمانی کتاب جناب موسیٰ پر نازل ہوئی تو اسے توریت کہا گیا اور زمانے نے اسے توریت موسیٰ کے عنوان سے جانا۔ اور یہی آسمانی کتاب جب جناب سلیمان پیغمبر کے والد جناب داؤد پر نازل ہوئی تو اسے زبور کہا گیا اور زمانے نے اسے زبور داؤدی کے عنوان سے پہچانا۔ کبھی یہ خلیل خدا پر صحیفوں کی صورت میں نازل ہوئی تو اسے صحف ابراہیم، اور کبھی جناب ایوب پر تو اسے اسفار ایوبی کہا گیا۔ اور پھر سب سے آخر میں ایک کتاب نازل ہوئی، وہ ہمارے آخری نبی پر آخری کتاب بن کر نازل ہوئی، لہٰذا اسے قرآن کہا گیا، فرقان کہا گیا، اور اسے زمانے نے قرآن محمدی کے نام سے جانا۔ اور کتابوں میں اور اس کتاب میں ایک فرق یہ تھا کہ اور آسمانی کتابیں جو نازل ہوئی تھیں اللہ کی طرف سے، وہ کتابیں فقط اپنے زمانے اور عہد کے لیے تھیں، مگر قرآن عہد بعہد کے لیے ہے۔ قرآن کسی ایک زمانے کے لیے نہیں، یہ آدم سے لے کر قیامت تک کے لیے ہے۔ اس کی آیات محکم ہیں، اس کے الفاظ معجزہ ہیں، اس کے جملے کرامت ہیں، اور اس کی سطریں قدرت ربانی کی گواہ ہیں۔ اور میرا مجمع سو گیا، صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ قرآن پسند نہیں آتا ہے، صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ نعرے حیدری۔ میرے عزیزو، کبھی کبھی غصہ آتا ہے، اپنے اوپر نہیں آتا کہ میں کیا بک رہا ہوں، مجھے غصہ اس بات پر آتا ہے کہ فضیلت قرآن بیان کی جا رہی ہے اور مومنین ایسے ماشاءاللہ بھولے بھالے ہیں کہ زبان سے ایک سبحان اللہ بھی کہنے سے عاجز ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ پھر آخر میں ڈھیلا اولا چلا دیں گے، صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ الفاظ کا تو قرآن سارے کتابیں کامل تھیں، مکمل تھیں، مگر فقط اپنے عہد کے لیے۔ توریت نے کام کیا مگر زمانے موسیٰ تک، انجیل نے ورک کیا مگر زمانے عیسیٰ تک، لیکن قرآن وہ آسمانی کتابیں ہیں جو آدم کے لیے بھی کافی ہیں، ایدم کے لیے بھی کافی ہے، اور قیامت کے دن بھی یہ کافی ہے۔ اس لیے کہ قیامت کے دن بھی یہ حوض کوثر پر قرآن اپنے دم خم کے ساتھ موجود رہے گی۔ میرے عزیزو، اور یہ وہ معجزہ ہے تمہارے رب کا کہ جس کے بارے میں تمہارا رب ارشاد فرماتا ہے، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ۔ اگر تمہیں شک ہے، تمہیں شبہ ہے اس کتاب کے بارے میں جسے تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، تو فاتوا بسورۃ من مثلہ، تو تم اس قرآن کے سوروں جیسا
کوئی ایک سورہ لا کر دکھاؤ۔ وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، تمہیں پوری چھوٹ ہے کہ جواب لانے کے کارخانے میں تم جتنے چاہو نوکر رکھ لو، جتنے چاہے کاتب رکھ لو، جتنے چاہے مترجم رکھ لو۔ وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، جتنے چاہے تم مددگار اکٹھا کر لو، لیکن اس کا جواب لے آؤ۔ لیکن جب ہر طرف سناٹا رہا، کہیں سے کوئی جواب نہ آیا، تو مقامی افتخار پر کھڑے ہو کر خود قرآن نے آواز دیا، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، اے انسان تیری اوقات کیا ہے؟ اگر تیرے ساتھ جنات بھی شامل ہو جائیں تو ابھی اس قرآن کا مثل نہیں لایا جا سکتا، اس قرآن کا مثل نہیں لایا جا سکتا۔ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، قرآن نہیں، قرآن نہیں، قرآن نہیں، قرآن تو بہت دور کی بات ہے، قرآن کی مثل، قرآن کی مثال بھی نہیں لائی جا سکتی ہے۔ قرآن کی مثال کبھی حقیقت نہیں بنا کرتی، اور حقیقت کبھی مثال نہیں بنا کرتی۔ بس مثال تو سمجھانے کے لیے ہوا کرتی ہے، تو تم مثال بھی نہیں لا سکتے، تیری کیا اوقات ہے؟ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، اے انسان تیری کیا اوقات ہے؟ اگر تیرے ساتھ جنات بھی اجتماع کر لیں اور چاہیں کہ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، تو وہ نہیں لا سکتے ہیں، اس قرآن کا جواب نہیں لا سکتے ہیں۔ کیوں نہیں لا سکتے ہیں؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اگر میں اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کر دیتا تو پہاڑ خشیت الہی سے، خوف خدا سے، ہیبت قرآنی سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، پارا پارا ہو جاتا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ آج وہی قرآن ہے جو ہمارے طاقوں پر رکھا ہوا ہے، ہماری الماریوں پہ رکھا ہوا ہے، لیکن نہ طاق میں شگاف آ رہا ہے، نہ الماریوں میں درار آ رہا ہے، اور دعویٰ یہ ہے کہ اگر یہ قرآن پہاڑ پہ اتار دیتا تو پہاڑ ریزے ریزے ہو جاتا۔ اس آیت کی تفسیر نہیں مل رہی تھی مگر سلام ہو اہل بیت رسول پر۔ فَقُلْ تَعْالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ نِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، جب نصارہ نے پنجتن کو آتے ہوئے دیکھا اس شان سے کہ آگے محمد تھے، دائیں حسن تھے، بائیں حسین تھے، پیچھے علی تھے، ان کے پیچھے فاطمہ تھی، تو پکار کر کہا کہ لو اقسمت حاضی وجون، ہم وہ چہرے دیکھ رہے ہیں کہ اگر اشارہ کر دے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے۔ اگر اشارہ کر دیں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے۔ آیت قرآن میں تھی، دعویٰ قرآن میں تھا، ثبوت وجود اہل بیت میں تھا۔ نہیں سمجھا آپ نے، غالباً میں سمجھا نہ سکا۔ ایک چیز ہوتی ہے اسم اور ایک ہوتا ہے مسمى، سمجھ رہے ہیں آپ بیٹا؟ ایک اسم اور ایک مسمى، مسمى بڑی والی مسمی نہیں، ایک ہوتا ہے اسم اور ایک ہوتا ہے مسمى۔ اسم، میرا نام کیا ہے؟ سید تسلیم رضا نقوی، یہ ہے اسم، اور یہ جو میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں یہ ہے میرا مسمى۔ یہ ہے کام اسم سے نہیں ہوتا، کام مسمى سے ہوتا ہے۔ ابھی میں چلا جاؤں فرائیڈے کو یہاں سے، اس کے بعد انجمن اکبری والے ایک پوسٹر بنائیں، اس پر میرا بڑا بڑا نام لکھیں، اور ایک کونا صدر صاحب پکڑ لیں اس کا، اور ایک کونا سیکرٹری صاحب یہاں پر کھڑے ہو کر کہیں اس اسم سے کہ تسلیم رضا نقوی صاحب چلیے مجلس پڑھیے، چلیے مجلس پڑھیے۔ آپ سوچ سمجھ کر بتائیے کہ وہ جو چھپا ہوا نام ہے وہ مجلس پڑھے گا؟ نہیں پڑھے گا۔ کیوں نہیں پڑھے گا؟ اس لیے کہ وہ اسم ہے، کام اسم سے نہیں چلتا، کام مسمى سے چلتا ہے۔ قرآن اسم ہے اور اہل بیت مسمى ہے۔
مسمہ ہیں۔ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، پہاڑ ریزے ریزے ہو جاتا۔ کیوں ریزہ ریزہ ہو جاتا؟ انزلنا الیکم نورا مبینا، اس لیے کہ اللہ نے قرآن کو نور مبین بنا کر اتارا ہے، اور نور مبین بنا کر اتارا ہے۔ اور خاصیت نور یہ ہے کہ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر وموسیٰ صعقا۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر وموسیٰ صعقا، اور جب ہم نے اپنے نور کی ہلکی سی چھوٹ، نور نہیں، نور کی ہلکی سی چھوٹ ہم نے کوہ طور پر ڈالا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہوا اور موسیٰ بے ہوش ہو گئے۔ فلما آفاقا، اور جب ہوش آیا تو قالا سبحانکا تبت الیکا، پاکیزہ ہے تیری ذات، میں باز آیا۔ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ، اور میں پہلا مومن ہوں۔ تو اس نور کے حلقے سے چھوٹ کا اثر یہ ہے کہ کوہ طور ریزہ ریزہ ہو جائے اور موسیٰ بے ہوش ہو جائیں، ہیبت موسیٰ بے اثر ہو جائے۔ نہیں غور کیا آپ نے؟ نور کے حلقے سے چھوٹ کی تاثیر یہ ہے کہ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صعقا، اور موسیٰ بے ہوش ہو گئے، کوہ طور ریزہ ریزہ ہوا۔ تو جب چھوٹ کے عالم یہ ہے، نور کی ہلکی سی چھوٹ کا عالم یہ ہے کہ موسیٰ جیسا نبی بے ہوش ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، تو تم سوچ کر بتاؤ، یہ قرآن نور کی چھوٹ نہیں ہے، یہ قرآن نور مبین ہے۔ یہ قرآن کہاں نازل ہوا؟ قرآن کہاں نازل ہوا؟ قرآن نبی کے سر پر نہیں، قرآن نبی کے کانوں پر نہیں، قرآن نبی کی آنکھوں پر نہیں، قرآن نبی کے سینے پر نازل ہوا۔ اور نہیں غور کر رہے آپ؟ جس کے چھوٹ سے موسیٰ بے ہوش ہو جائے، وہ نور مبین پورا قلب محمد پر اتر رہا ہے۔ میرے نبی کا کتنا سینہ مضبوط ہے کہ پورا نور نبی اتر رہا ہے، نہ ذرا سا خلل ہو رہا ہے، نہ دل کی دھڑکن بڑھ رہی ہے، نہ کسی طرح کا ہراس ہو رہا ہے، نہ کمزوری فیل ہو رہی ہے۔ تو جس پر ہیبت قرآن، جس پیغمبر کا سینہ اتنا مضبوط ہو کہ اس پر ہیبت قرآنی اثر نہ ڈال سکے، تو ایک ہلکا سا بخار، ایک ہلکے سے بخار سے بلا ہذیان کیسے ہو سکتا ہے؟ بات یہ ہے کہ پیغمبر کو ہذیان نہیں ہوا تھا، امت کو خجالت میں ہذیان ہو گیا تھا اور اپنی کھیس نکالنے کے لیے ادھر الزام دے رہے تھے۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ یہ قرآن ہے۔ قاضی ابو بکر بغدادی کہتے ہیں ان علوم القرآن 7,000 قرآن میں 70,000 علم پائے جاتے ہیں۔ کتنے علم؟ 70,000 علم پائے جاتے ہیں۔ کیمسٹری پڑھو تب قرآن سمجھ میں آئے گا، میتھمیٹکس پڑھو تب قرآن سمجھ میں آئے گا، جیومیٹری پڑھو تب قرآن سمجھ میں آئے گا، فزکس پڑھو تب قرآن سمجھ میں آئے گا، جغرافیہ پڑھو تب قرآن سمجھ میں آئے گا۔ 7واں میں فیل ہو جاؤ گے تو قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔
70,000 علوم اس قرآن میں ہیں۔ اور آپ کے اور ہمارے تیسرے امام فرماتے ہیں ان القرآن علی 4 اشیاء، قرآن 4 باتوں پر ہے، قرآن 4 پیلروں پر ہے، قرآن میں 4 چیزیں ہیں، علی العبارت، علی الاشارت، علی اللطائف، علی الحقائق۔ اس میں عبارت ہے، عبارت معنی اسکرپٹ جو لکھا رہتا ہے، الحمدللہ رب العالمین جو لکھا ہوا دکھائی دے رہا اسے عبارت کہتے ہیں عربی میں، اور ہندی میں انگریزی میں اسکرپٹ کہتے ہیں نا۔ تو علی العبارت، اس میں عبارت ہے، علی الاشارت، اشارے ہیں، کون کہہ رہا ہے؟ وہ جن کے لیے آپ نے فرش اعضا بچھایا ہے وہ کہہ رہے ہیں۔ اس میں عبارت ہے، اس میں اشارے ہیں، اور اس میں لطائف ہیں، اور اس میں حقائق ہیں۔ عبارت ہے، اشارے ہیں، لطائف ہیں اور حقائق ہیں۔ فالعبارۃ للعوام، عبارت عوام کے لیے ہے، عبارت فالعبارۃ للعوام، عبارت عوام کے لیے۔ اگر عوام عبارت ہی صحیح پڑھ لے تو سمجھ لیجئے کہ بہت بڑا کام کر لیا آپ نے، لیکن یہ راز تو کھلتا ہے جب قرآن خوانی ہوتی ہے۔ الحمد للہ، سر کہیں جا رہا ہے، دھڑ کہیں جا رہا ہے، صلوات پڑھیے محمد والے ہے نا۔ اگر عبارت ہی صحیح پڑھ لیا تو یہی بہت بڑا کام ہے۔ فالعبارۃ للعوام والاشارۃ للخواص، اور قرآن کے اندر موجود اشارے خواص کے لیے ہیں۔ واللطائف للاولیاء، اس کے لطائف باریک باتیں اولیاء کے لیے ہیں۔ والحقائق للانبیاء، اور حقائق انبیاء کے لیے ہیں۔ امام حسین نے بالکل بانٹ دیا کہ کس کی حد کیا ہے۔ عوام کی حد عبارت ہے، خواص کی حد اشارے ہیں، اولیاء کی حد لطائف ہیں، انبیاء کی حد حقائق ہیں۔ اگر سب اپنی اپنی حدوں کو پہچان لے تو پھر کوئی وسیم رضوی نہیں بنے گا۔ ارے غور نہیں کیا آپ نے؟ بس ہوتا یہ ہے، بلعجبی یہ ہے کہ جس کی حد عبارت ہے وہ اشاروں پر بات کرنے لگتا ہے، اور جس کی حد اشارے ہیں وہ لطائف پر بات کرنے لگتا ہے، اور جس کی حد لطائف ہیں وہ حقائق کا دعوے دار بن جاتا ہے۔ تو جان لیجیے اپنے حد میں رہنے میں تو عزت ہے، حد سے نکل جانے میں کوئی عزت نہیں ہے۔ ابراہیم اپنی حد میں تھے، بندہ تھے، بندہ ہی رہے، لہذا آگ میں جا کر بھی مطمئن تھے۔ نمرود اپنے حد سے نکل گیا تھا، لہذا باہر رہ کے بھی غیر مطمئن تھا۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ جتنے بھی علوم ہیں وہ سب قرآن سے ہی نکلتے ہیں۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ، اس سے زمانے کو علم کلام کا پتہ چلا۔ علم کلام ایک پورا علم ہے۔ یہ آگرہ والے جو شہید ہیں نور اللہ شستری رحمۃ اللہ علیہ، وہ علم کلام کے ماہر تھے۔ ان کی جتنی بھی کتابیں ہیں وہ علم کلام پر ہیں، چاہے احقاق الحق ہو، مجالس المومنین ہو، وہ علم کلام پر ہے۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ، اس سے زمانے کو علم کلام کا پتہ چلا۔ لعلمہ الذین یستنبطونہ منہم، اس سے علم فقہ کا پتہ چلا۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز پڑھو زکوٰۃ دو،
تو نماز پڑھیں تو کیسے پڑھیں، کب پڑھیں، سجدہ پہلے کریں کہ رکوع پہلے کریں، قیام پہلے کر لیں کہ رکوع پہلے کر لیں، کب کیسے ہو۔ اس سے زمانے کو علم اصول فقہ کا پتہ چلا۔ آپ کے جتنے مراجع ہیں وہ علم فقہ کے ماہر ہوتے ہیں۔ علم فقہ خود میں ایک بہت بڑا علم ہے، علم فقہ کے ماہر۔ اس زمانے کو علم فقہ کا پتہ چلا۔ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، تم اللہ کے دنوں کو یاد رکھا کرو۔ اس سے زمانے کو علم تاریخ کا پتہ چلا۔ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتٌ لِلنَّاسِ، ہم نے حج کے لیے ایک وقت معین کر دیا ہے، اس سے علم الاوقات کی طرف اشارہ کیا گیا۔ فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور جو یہ قصے قرآن میں بیان کیے گئے ہیں، ان قصوں میں نصیحتیں ہیں۔ اس سے زمانے کو پتہ چلا کہ یہ چھوٹے چھوٹے قصے کہانیاں جو ہوتی ہیں یہ بھی باضابطہ ایک علم ہے، اس کا بھی ایک شعبہ ہونا چاہیے، اور وہ علم حکایات کا شعبہ کہلایا۔ فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، ہم نے ہر چیز کو ایک مقدار کے مطابق بنایا ہے۔ اس سے زمانے کو علم مقادیر کا پتہ چلا۔ شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس، شہد کی مکھی مختلف پھولوں کا رس اکٹھا کرتی ہے، اپنے پیٹ میں اس کو ملاتی ہے، اور جب باہر آتا ہے تو وہ دوا بن جاتا ہے بیماروں کے لیے۔ اس سے زمانے کو علم الادویہ کا پتہ چلا کہ دوائیں کیسے بنائی جائیں گی۔ مختلف کیمیکل کو اگر ایک جگہ کیا جائے گا، انہیں ملایا جائے گا، تو ایک تیسرا نتیجہ سامنے آ جائے گا۔ ہاں، شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس، اس سے زمانے کو علم الادویہ کا پتہ چلا۔ وہ ابریل اکمہا والابرسا، اور عیسیٰ جب کسی کوڑھی کو چھو دیتے تھے تو وہ ٹھیک ہو جاتا تھا، کسی اندھے کی آنکھ پر ہاتھ پھیر دیتے تھے تو وہ ٹھیک ہو جاتا تھا۔ اس سے زمانے کو علم طبابت کا پتہ چلا کہ طبیب کو چاہیے کہ مریض کا ہاتھ پکڑے، اس کا نبض دیکھے، تاکہ اسے تسلی بھی ہو اور اس کا علاج کرنے میں مریض کی کیفیت کا پتہ بھی چل جائے۔ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ الْحَدِيدُ، اور تو غفلت میں تھا، ہم نے تیری نگاہوں کے سامنے سے جب پردہ ہٹایا تو تیری نگاہیں اتنا تیز ہو گئیں کہ اب لوہے کا سینہ چاک کر دیتی ہیں، لوہے کا سینہ چیر کر آگے نکل جاتی ہیں۔ اس سے ایکس ریز شعاعوں کی طرف اشارہ کیا گیا۔ یا حامان نبن لی سرحن، اے حامان تو میرے لیے ایک بلند عمارت بنا۔ فرعون کہہ رہا، اے حامان تو میرے لیے ایک بلند عمارت بنا۔ ایک بہت طویل برج، بہت طویل ٹاور بنایا گیا، جس میں 50,000 مزدوروں نے کام کیا، تب جا کر وہ ٹاور بنایا۔ قرآن نے اس آیت کے ذریعے سے زمانے کو بلند و بالا عمارت بنانے کی طرف ترغیب پیش کیا کہ بلند و بالا عمارت بنائی جا سکتی ہے۔ فرعون نے بنایا، ہاں بنوایا۔ یا حامان، کیا کہا تھا فرعون نے؟ اب یہ مزاج قرآنی دیکھیے، یہ قرآن کی فصاحت ہے۔ فرعون نے کیا کہا؟ یا حامان نبن لی سرحن، ایک بلند ٹاور بنا، ایک برج بنا۔ کہا کیوں بناؤں بادشاہ سلامت، میرے رب کیوں بناؤں؟ کہا اس لیے بنا کہ یہ روز موسیٰ پکاتے ہیں میرا رب میرا رب میرا رب، اور ابھی تو انہوں نے ایسا عصا کا کرشمہ دکھایا کہ سب منقلب ہو گئے ہیں، ہر محلے میں میری بے عزتی ہو رہی ہے اور میرا چرچا ہو رہا ہے۔ کہا پھر بنا، ٹاور بنا، میں جاؤں گا اس ٹاور پر اور موسیٰ کے خدا کو تلاش کروں گا اور کام تمام کر کے ہی واپس آؤں گا۔ نہیں غور کر رہا، کام تمام کر کے ہی واپس آؤں گا۔ کیا فرعون بیوقوف تھا؟ عقل نہیں تھی اس کے پاس؟ کہا نہیں، بیوقوف نہیں تھا، بڑا کائیاں تھا۔ وہ جانتا تھا، اسے پتا تھا کہ ہم عمارت کتنی بھی اونچی بنا لیں پہاڑ سے اونچی نہیں ہوگی، تو اگر بلندیے پر جا کر تلاش کرنا ہے موسیٰ کے خدا کو تو پہاڑ پر جا کر تلاش کر لیں۔ اور اسے یہ بھی پتا تھا کہ جتنا اونچائی پر جائیں گے آسمان اور اونچا دکھائی دے گا، مگر اس کے بعد بھی
وہ کہہ رہا حامان تو میرے لیے ایک بلند ٹاور بنا. بہت ہی چالاک نیتا تھا, چالاک سیاستداں تھا. فرعون نے موسیٰ نے ایسا کیا تھا کہ پوری قوم میں بس موسیٰ اور موسیٰ کے عصا کا ہی چرچا تھا. لہذا جو چالاک لوگ ہوتے ہیں وہ مدعوں سے ڈائیورٹ کرنے کے لیے کچھ شوشہ چھوڑ دیتے ہیں. اب اس نے شوشہ چھوڑا, ایک بلند ٹاور بنا ہوگا. کیوں کہ میں موسیٰ کو خدا کو تلاش کروں گا اور اس کا کام تمام کروں. اسے بھی پتا تھا کہ موسیٰ کو خدا نہیں ملے گا اور نہ کام تمام ہوگا, لیکن بیوقوفوں کو ایک چارہ اس نے دے دیا. اب ہر چوراہے پر چرچا ہونے لگا, وہ بن رہا ہے ٹاور, بننے تو دو, پتہ چل جائے گا. پھر موسیٰ کو بھی دیکھیں گے, فرعون کو بھی دیکھیں گے, بننے دو ٹاور. ہر طرف چرچا ہو رہا. تو کچھ لوگ ٹاور بننے کے چرچا میں گم ہو گئے. اب 50,000 اور تھوڑی سی آبادی میں اگر 50,000 کو مزدوری مل جائے تو آدھے لوگ روزی روٹی کے چکر میں بھول گئے اور آدھے لوگ اس گمراہ کن چرچا میں غائب ہو گئے, میڈیا ٹرائل میں غائب ہو گئے, کترکوں میں غائب ہو گئے. موسیٰ نے جو ہیبت طاری کیا تھا عصا کے ذریعے سے, فرعون نے بڑی آسانی سے اس کو ڈائیورٹ کر دیا. اب الگ چرچا ہونے لگا, یہ چرچا ختم ہو گئی. لہذا ٹاور جب بن کے تیار ہوا تو فرعون پہنچا ٹاور پر, تیر لے کر گیا تھا, کمان لے کر گیا تھا, خون لگا کر گیا تھا. تھوڑی دیر تک اوپر ٹہلا اور اس کے بعد نیچے اترا اور کہا دیکھو دیکھو ہم نے موسیٰ کا کہ خدا کا کام تمام کر دیا. ابھی یہ بول ہی رہا تھا کہ اتنے میں ایک تیز آندھی آئی اور اس آندھی نے فرعون کے ٹاور کو سیدھے زمین پر الٹ دیا. سیدھے زمین پر اتنی محنت کر کے جس چرچا کو اس نے غائب کیا تھا, لیجئے پھر وہی معاملہ آ گیا. اے فرعون تو نے تو کہا تھا کہ ہم نے خدا کا کام تمام کر دیا, یہ کون خدا ہے جو آندھی بھیج کر تیرے ٹاور کو الٹ دیتا ہے؟ یہ کون خدا ہے جس نے تیرے ٹاور کو. تو قرآن نے بتایا کہ بلند سے بلند عمارت بنائی جا سکتی ہے, مگر ایک بات رہے دھیان میں کہ اگر اس کی نیو رحمان کی رحمانیت پہ ہوگی تو وہ ٹاور ٹکے گا, اور فرعون کی شیطانیت پر ہوگی تو وہ ٹاور الٹ جائے گا. چاہے یہ جسم کی عمارت ہو, چاہے یہ زمین پر اگائی ہوئی عمارت ہو, اگر رحمان کی مرضی پر ہے تو زلزلے میں بھی بچے گی, آندھی میں بھی بچے گی, طوفان میں بھی بچے گی. اگر رحمان کی مرضی کے خلاف ہے, شیطنت پر ہے, تو کبھی آندھی الٹ دے گی, کبھی زلزلہ الٹ دے گا, کبھی کوئی سرپھرا جہاز ٹکرا کے الٹ دے گا. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. افریتم ما تحرثون انتم تزرعون ام نحن الزارعون. یہ جو تم کھیتوں میں ہل چلاتے ہو, دانے ڈالتے ہو, کیا تم اگاتے ہو؟ زمین میں شگاف تم پیدا کرتے ہو, دانے تم بھرتے ہو, ہاں اس کے پودے کو تم تیار کرتے ہو؟ کہا نہیں, دانا تم ڈالتے ہو, اگاتا میں ہوں, زمین میں شگاف میں ڈالتا ہوں. اس زمانے کو علم زراعت کا پتہ چلا. علامہ بالقلم کی آیت سے زمانے کو علم کتابت کی طرف متوجہ کیا, اور علامہ البیان کے ذریعے سے علم خطابت کا سبق پڑھایا. صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. متوجہ ہے نا؟ تو آپ کہیں گے کہ یہ تو اصولی علم تھے, تھیوریکل علم تھے, جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا قرآن کی آیتوں کے ذریعے سے. ایجادات حاضرہ, سائنسی ایجادات کی طرف بھی قرآن نے کچھ متوجہ کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ کیا ہے؟ پڑھو تو قرآن.
لسلیمان الریحا غدوہا شہر و رواہا شہر، اور سلیمان کو ہم نے ایک ایسی جہاز عطا کیا تھا، ہوا کے بساط تھی کہ جس پر صبح کا سفر 6 مہینے کے برابر اور شام کا سفر 6 مہینے کے برابر۔ صبح میں ناشتے کے وقت تک وہ اتنا سفر کر لیتے تھے جتنا کوئی 6 مہینے میں کرے، اور شام میں اتنا سفر کر لیتے تھے جتنا کوئی 6 مہینے میں کرے۔ صبح سے لے کے شام تک میں اپنی پوری مملکت کا جائزہ لے لیتے تھے ہوا کے بساط پر بیٹھ کر، ہوا کے بساط پر بیٹھ کر۔ لسلیمان الریحا غدوہا شہر و رواہا شہر، کیا اس سے ہوائی جہاز کی طرف اشارہ نہیں کیا گیا ہے؟ والفلک التی تجری فی البحر، اور یہ جو کشتیاں سمندر میں چل رہی ہیں، اے نوح ایک کشتی بناؤ، بِأَعْيُنِنَا میری نگاہوں کے سامنے بنانا، میری وحی کے مطابق بنانا۔ نوح نے کشتی بنائی، یہ اردو میں الفاظ کی قلت ہے جو ہم اسے کشتی کا نام دے رہے ہیں۔ وہ کشتی ایسی تھی کہ اس میں ریل کے 522 ریک اٹ جائیں، ریل کے 500، تو وہ کشتی نہیں تھی، وہ بیڑا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ زمانہ بیڑا بناتا ہے اپنا بیڑا غرق کرنے کے لیے، اور نوح نے بیڑا بنایا تھا انسانیت کے بیڑے کو، انسانیت کے بیڑے کو پار لگانے کے لیے۔ تو کیا اس سے بحری جہازوں کی طرف اشارہ نہیں کیا گیا ہے؟ کیا گیا ہے نا۔ اذن فی الناس یاتوک رجالا، اے ابراہیم کعبہ بن گیا، کیا میرا معبود بن گیا؟ کعبہ کام کرو کہ تم اذان دے دو۔ ابراہیم کوہ ابو قبیس پر کھڑے ہوئے، اللہ نے کہا اذان دے دو۔ جو لوگ مکہ گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ مکہ کی جغرافیائی پوزیشن کیا ہے۔ مکہ سلسلے وار پہاڑوں سے گھرا ہوا، جیسے ٹرے میں انڈا سریایا جاتا ہے ویسے ہی مکہ میں پہاڑ سریائے ہوئے ہیں، پہاڑ ہے نا۔ تو اگر پتھروں کے درمیان آپ چلائیں گے تو آواز ادھر تو نہیں جائے گی، پلٹ کے ادھر ہی آ جائے گی، آئے گی نا۔ لیکن اللہ نے کہا اذن فی الناس، ابراہیم اذان دو۔ اے میرے معبود میری اذان سنے گا کون؟ چاروں طرف سے پہاڑوں نے گھیر رکھا ہے۔ ابراہیم اذان دینا تمہارا کام ہے، پہنچانا میرا کام ہے۔ خدا کی قسم ابراہیم تمہاری پکار کو میں کائنات کے گوشے گوشے تک پہنچاؤں گا، نہیں تمہاری اذان کی آواز کو ماں کے شکم کے بچوں تک پہنچاؤں گا، نہیں تمہاری آواز کو جو ماں باپ کے صلب میں ہیں ان تک پہنچاؤں گا، نہیں جو قیامت تک آنے والی انسانی نسلیں ہیں ان سب تک تمہاری آواز کو پہنچاؤں گا۔ کیا اس سے ریڈیو کی طرف اشارہ نہیں کیا گیا ہے؟ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ من شيء يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه۔ میرے بچے یہ کہتے ہیں ٹینشن ہوتا ہے کہ آخری امام جب کانے کعبہ کے پاس آئیں گے وہاں سے پکاریں گے تو ہم لوگ کیسے سنیں گے؟ اور جس طرح اللہ نے دادا کی آواز پہنچائی ویسے ہی پوتا کی آواز پہنچائے گا۔ تم بس تیاری کر کے رہو۔ من شيء يسبح بحمده ولیکن لا تفقہون تسبیحہم، کائنات کی ہر چیز ہر شے اس کی تسبیح کر رہی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں پا رہے ہو۔ یہ مائک میں جس سے بول رہا ہوں تسبیح پروردگار میں مصروف ہے، یہ ممبر جس پر میں بیٹھا ہوں یہ تسبیح پروردگار میں مصروف ہے، یہ فرش جس پر آپ بیٹھے ہیں تسبیح پروردگار میں مصروف ہے، یہ پنکھا جو چل رہا ہے اس کے ہر اعضاء تسبیح پروردگار میں مصروف ہے۔ پوری کائنات
تسبیح کر رہی ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے کسی قادر اور قدیر نے ریکارڈ کر کے فٹ کر دیا ہے میموری کو، سب بس ریپیٹ کیے جا رہے ہیں۔ کیا اس سے ٹیپ ریکارڈر کی طرف اشارہ نہیں ہے کہ کوئی ایسی تدبیر کی جا سکتی ہے کہ جس میں ریکارڈ کر کے ڈال دیا جائے اور وہ بس بجتا رہے، چلتا رہے، چلتا رہے، چلتا رہے؟ ہاں، الشمس والقمر دائبین، اور چاند اور سورج مستقل پھیری لگا رہے ہیں۔ کیا انہیں مسخر تسخیر آفتاب اور تسخیر قمر کی طرف اشارہ نہیں کیا گیا ہے؟ لترکبن طبقا عن طبق، اور ایک طبق سے دوسرے طبق تک، کیا اسے خلائی سفر کی طرف اشارہ نہیں کیا گیا ہے؟ جعلناها رجوما للشیاطین، اور جب شیطان آسمان کی طرف جاتا ہے تاکہ وہاں کی خبریں چرائے، تو جیسے اس کا رخ آسمان کی طرف ہوتا ہے، شیطان فتنہ ہے، رخ ہوتا ہے، تو ادھر سے جعلناها رجوما للشیاطین، تو ادھر سے اللہ انہیں رجم کرتا ہے، ایک آگ کا شعلہ شیطان کی طرف لپکتا ہے اور وہ بھاگتا ہے۔ کیا اس سے میزائل کی طرف اشارہ نہیں کیا گیا ہے؟ ترمیہم بحجارت من سجیل، اور ابابیل کے پنجوں میں پھنسی ہوئی ننھی ننھی کنکریاں جب گری تو ہاتھی بھوسا بن گیا۔ کیا اس سے ایٹم بم کی طرف اشارہ نہیں کیا گیا ہے؟ صلوات پڑھیے محمد والے۔ یہ جو اللہ نے انبیاء کرام کو معجزے عطا فرمائے تھے، یہ معجزے انبیاء کی انانیت کی تسکین کے لیے نہیں تھے کہ نعوذ باللہ انبیاء میں کوئی انا پایا جاتا تھا اور اسی کی تسکین کے لیے اللہ نے انہیں معجزہ عطا فرما دیا۔ کہا نہیں، یہ نوع بشر کی تعلیم کے لیے تھا، ہمیں سبق پڑھانے کے لیے تھا، ہے نا؟ لیب میں 2-4 لوگ ہی پریکٹیکل کرتے ہیں اور پھر وہ باہر نکلتے ہیں تو پورے زمانے کو سکھا دیتے ہیں۔ ہاں، قدرت کے لیب میں ایک انسان پریکٹیکل کر رہا ہے، نوح ہے، بظاہر نوح تنہا کشتی بنا رہے ہیں لیکن پورے زمانے کو یہ علم سکھا رہے ہیں، ہے نا، کہ کشتی کیسے بنائی جا سکتی ہے اور کیسے پانی میں۔ یہ اور بات ہے کہ ہم جب کشتی بنائیں گے تو اس کے لیے ایندھن بھی چاہیے اور انجن بھی چاہیے، لیکن نوح نے ایک ایسی کشتی بنایا جس میں نہ ایندھن کی ضرورت ہے نہ انجن کی ضرورت ہے۔ اور پتہ نہیں کیسے سن رہے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ نوح کی کشتی کا انجن کیا تھا اور نوح کی کشتی کا ایندھن کیا تھا؟ نوح کی کشتی کا ایندھن اور نوح کی کشتی کا انجن یہ تھا کہ جب کشتی نوح نے ڈھانچہ بنا دیا تو اللہ نے کہا، اے نوح اب کشتی کو چلاؤ۔ کہا میں کیسے چلاؤں؟ کہا کشتی پر سوار ہو جاؤ اور کہو بسم اللہ مجریہا و مرساہا۔ نوح نے کہا بسم اللہ مجریہا و مرساہا، اللہ کے نام سے چلاتا ہوں اور اللہ ہی کے نام سے یہ منزل تک پہنچے گی۔ کشتی چلی بھی بغیر انجن کے، بغیر ایندھن کے، سونامی میں چلی، طوفان میں چلی اور منزل تک پہنچی۔ یہ کشتی بسم اللہ سے کیوں چلائی گئی؟ یہ کیسا انجن تھا؟ یہ کیسا ایندھن تھا؟ اس منزل کو حل کیا میرے مولا نے کہ انا نقطۃ تحت الباء، کہ میں بسم اللہ کے بے کے نیچے کا نقطہ ہوں۔ تو یہ کشتی چل رہی تھی نام خدا سے اور نام علی سے۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ اللہ
یہ انانیت کے تسکین کے لیے معجزے نہیں تھے. یہ موسیٰ نے عصا مارا، دریائے نیل پر پل بن گیا. تو موسیٰ نے زمانے کو یہ تو بتا دیا، یہ تھیوری تو بتا دیا کہ دریا پر پل بنایا جا سکتا ہے. یہ اور بات ہے کہ میں صاحب معجزہ ہوں تو مسبب الاسباب کے ذریعے بناؤں گا، اور تم چاہو تو تم بھی بنا سکتے ہو، مگر اسباب کے ذریعے تم بناؤ گے. تم بناؤ گے تو مٹیریل چاہیے اور وقت چاہیے. ہم نے معجزے سے بنایا ہے تو نہ مٹیریل چاہیے اور نہ وقت چاہیے. ادھر عصا مارا، اور یہ آئیڈیا جب زمانے کو پتہ لگا، موسیٰ نے جو کنسیپٹ دیا تھا، تو آج ہم نے ایسا پل بنایا کہ سمندروں پر پل باندھ دیا. باندھا کہ نہیں باندھا؟ بس فرق اتنا سا ہے کہ موسیٰ نے معجزے سے بنایا تھا، اس میں نہ سریا کی ضرورت تھی، نہ لوہا کی ضرورت تھی، نہ گٹی کی ضرورت تھی، نہ بالو کی ضرورت تھی. بس اس نے خدا کی ضرورت تھی اور اشارہ موسیٰ کی ضرورت تھی. ہے نا؟ اتنا ہی فرق ہے. لیکن سائنس نے بہت ترقی کیا ہے، لیکن آج بھی جہاں انبیاء کرام کھڑے تھے، ہم اس سے بہت پیچھے ہیں، بہت پیچھے. بلکہ ہمیں ابھی بو بھی نہیں لگی ہے، بو بھی اس کی نہیں لگی ہے. ہم بڑی بڑی کشتیاں بنا سکتے ہیں مگر سفینہ نجات نہیں بنا سکتے. ہم واٹر پروف اشیاء بنا سکتے ہیں مگر خلیل خدا کی طرح آگ کو گلزار نہیں بنا سکتے. مانا کہ ہمارے انجیکشنوں میں اتنی طاقت ہے کہ جاتے ہوئے قافلے حیات کو تھوڑی دیر کے لیے روک لیں، لیکن ہم عیسیٰ کی طرح مردے کو زندہ نہیں کر سکتے. ہماری قیمتی دواؤں میں شفا ہے مگر ہم مٹی کو خاک شفا نہیں بنا سکتے. ہم سورج کی کرنوں کو اسیر کر سکتے ہیں، سورج کو پلٹا نہیں سکتے. ہم چاند پر جا سکتے ہیں مگر چاند کے ٹکڑے نہیں کر سکتے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. یہ کمال ہے. تو یہ قرآن سر تا پا معجزہ ہے. اب میں ضرورت محسوس کر رہا ہوں کہ کل ایک گفتگو اور اسی لفظ قرآن پر ہو، اس لیے کہ نوجوانوں کے لیے ابھی اتنا کافی نہیں ہے. کم سے کم قرآن کی طرف انہیں راغب تو کیا جائے، شوق دلایا جائے کہ یہ قرآن ہے کیا، اسے پہچانیں تاکہ اہل بیت سمجھ میں آئے، اور اہل بیت کو پہچانیں تاکہ قرآن سمجھ میں آئے. دونوں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، یہاں بھی ساتھی تھے اور حشر میں بھی ساتھی رہیں گے. تو پہچانیں، نہیں تو کل ایک گفتگو کی اس پر اور ضرورت ہے کہ زمانہ پہچانیں کہ قرآن کون ہے. اور اعجاز قربت آخری جملہ میں دے رہا ہوں نوجوانوں کو اور بچوں کو کہ قرآن کا اعجاز یہ ہے کہ اس کا لفظ معجزہ ہے، اس کا حرف معجزہ ہے. 3 آیتوں والا ایک سورہ اللہ نے قرآن میں نازل کیا جس میں آیتیں 3 ہیں، لفظ 10 ہیں، حروف 42 ہیں. نام سورہ کوثر ہے، نام آخری الفاظ ہیں جہاں تک پہنچے، نام سورہ کوثر ہیں. اس سورہ کوثر میں 3 مرکزی لفظ آئے، ایک ہے کوثر، ایک ہے انہر اور ایک ہے ابتر. قسم بخدا یہ 3 لفظ عربی لغات میں اب سے پہلے کبھی نہیں آئے تھے. عرب کے ڈکشنری میں یہ لفظ تھے ہی نہیں. اور کمال یہ ہے کہ خود قرآن میں بھی یہ لفظ اس ایک سورے کے علاوہ کہیں اور استعمال نہیں ہوا. اگر قرآن میں لفظ صلاۃ ہے تو کئی جگہ پر ہے، لفظ شہر ہے تو کئی جگہ پر ہے، لفظ صوم ہے تو کئی جگہ پر ہے، لفظ جہاد ہے تو کئی جگہ پر ہے. لیکن پورے قرآن میں لفظ کوثر اور کہیں نہیں، پورے قرآن میں لفظ انہر اور کہیں نہیں، پورے قرآن میں لفظ ابتر اور کہیں نہیں. گویا اللہ نے اس سورے کے
ہر لفظ کو ایک لوتا استعمال کیا ہے. پتہ نہیں میرا مجمع پہنچ رہا ہے کہ نہیں پہنچ رہا ہے. اس سورے میں اللہ نے ہر لفظ کو ایک لوتا رکھا ہے. کوثر ایک لوتا، انہر ایک لوتا، ابتر ایک لوتا. ارے یہ الفاظ ایک لوتے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ یہ سورہ کسی ایک لوتی کی شان میں نازل ہو رہا ہے. فصاحت قرآنی نے طے کر دیا کہ رسول کی ایک ہی بیٹی ہے. اگر ایک سے زیادہ بیٹی ہوتی تو اس سورے کے الفاظ ایک لوتے نہ ہوتے. لفظ کوثر ایک لوتا، لفظ انہر ایک لوتا، لفظ ابتر ایک لوتا. ان اکلوتوں نے بتایا کہ ہم کسی اکلوتی کے شان میں ہیں. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. بس آج کی حد تک میں نے گفتگو کو مکمل کیا، لیکن کل ایک اور گفتگو کی اسی عنوان پر ضرورت ہے. میرے عزیزوں اور میرے بھائیوں، فصاحت عرب قرآن کے فصاحت کے سامنے عاجز ہے. علوم کائنات علم قرآنی کے آگے گھٹنے ٹیکے ہوئے ہیں. تو جان لیجئے شجاعت عرب بھی خانواد اہل بیت کے آگے گھٹنے ٹیکے ہوئے ہیں. کوئی شجاع نہ پیدا کر سکا اسے گھرانے کے علاوہ، کوئی عالم نہ پیدا کر سکا اس ایک گھرانے کے علاوہ. میرے عزیزو، دل آ رہا ہے کہ تھوڑی دیر آپ کو میں شجاع کربلا جناب عباس کی یاد دلاؤں. بس تھوڑی دیر. بھیا عقیل میرے لیے ایک خاتون تلاش کیجیے. کیوں؟ اس لیے کہ عقیل ماہر انصاب عرب ہے. آپ جانتے ہیں نا کہ جناب عقیل کے لیے مسجد نبوی میں ایک الگ سے چٹائی بچھائی جاتی تھی اور اس پر نماز پڑھنے کے بعد بیٹھ جاتے تھے اور عرب ان کے گرد اکٹھا ہوتے تھے اور عرب کے شجرہ نسب کو ان سے جانا کرتے تھے کہ فلاں خاندان کا شجرہ بتائیے، فلاں خاندان کا نسب بتائیے، ان کا دادیال کیا ہے، ان کا نانیال کیا ہے. یہ مسجد نبوی میں جناب عقیل مستقل بیان دیا کرتے تھے انصاب نسب کے اوپر. ماہر انصاب عرب تھے. تو جناب عقیل نے چھوٹتے ہی کہا کہ بھیا میری نظر میں ایک قبیلہ ہے، قبیلہ کلاب، بنی کلاب. اس کی ایک لڑکی بھی میری نظر میں ہے، اگر آپ کہیں تو میں رشتہ لے کر جاؤں. علی نے فوراً کہا کہ بھیا دیر نہ کیجیے، بس جائیے. یہ قبیلہ بنی کلاب دیہات میں بسا ہوا تھا، صحرا میں عرب کے. وہاں یہ پہنچے. یہ قبیلہ بڑا ہی مہمان نواز تھا اور خصوصاً جناب حزام تو کیا کہنے ان کے مہمان نوازی کا. اور جناب عقیل آئے جب تو ان کے لیے اسپیشل جانور ذبح کرایا گیا. اور اب عرب کا دستور یہ تھا کہ کوئی بھی آتا تھا مہمان، چاہے کسی کام سے آیا ہو، تو پہلے اس کو 3 دن کھلایا پلایا جاتا تھا. 3 دن کے درمیان میں پہلا دن دوسرا دن شمشل بھائی اگر وہ اپنا مدعا جس مقصد سے آیا ہے اگر وہ رکھنا چاہتا تو میزبان منع کر دیتا کہ نہیں بھائی ابھی تو آپ تھک کر کے آئے ہیں، 3 دن کھائیے پیجیے چین سکون سے، اس کے بعد جب طبیعت فریش ہو جائے گی تب ہم آپ کی بات بھی سن لیں گے. یہ عرب کا مزاج تھا. اور ہمارا مزاج یہ ہے کہ اب یا ٹیچی ہم نے دھرا نہیں کہ پوچھ لیں مولانا صاحب واپسی کا ٹکٹ ہے کہ نہیں، کب جائیے گا. صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. یہ ہمارا مزاج ہے.
کب جائیے گا؟ کب جائیے گا؟ 3 دن جناب عقیل نے پہلے خوب دعوت کھائی. جب چوتھا دن ہوا تو جناب حزام نے کہا کہ اب آپ بتائیے کہ کس لیے آپ نے زحمت فرمائی. کا بات یہ ہے کہ میں اپنے بھائی عقیل کے لیے آپ کی بیٹی فاطمہ کا رشتہ لے کر آیا ہوں. جناب حزام نے اپنے سر کو جھکا لیا. تھوڑی دیر کے بعد سر اٹھایا اور کہا کہ بڑا عجب معلوم ہوتا ہے. کہا کیوں؟ کہا کہ ہم لوگ دیہات کے رہنے والے ہیں. میری لڑکی دیہات میں پلی بڑھی ہے, اس کا تہذیب و تمدن دیہاتی ہے, اور آپ جن کے لیے رشتہ لے کر آئے ہیں وہ گھر مرکزی وہی ہے, فرشتوں کا آنا جانا ہے. مطلب کیسے میری لڑکی اتنے بڑے گھر میں جا کر ایڈجسٹ کر پائے گی؟ کہا پھر بھی عقیل کہتے کہ نہیں, یہ سب علی کو پتہ ہے, اس کے بعد بھی بھیجا ہے. کہا ٹھیک ہے, میں اندر سے ہو کر آتا ہوں. جناب فاطمہ کلابیہ کے بالوں میں ان کی ماں کنگھا کر رہی تھی. اتنے میں جناب حزام پہنچے والد, اور کہتے ہیں عقیل آئے ہیں اور وہ رشتہ لے کر آئے ہیں بیٹی کا. کہا کس کے لیے؟ کہا علی کے لیے. تو آپ نے کیا کہا؟ ہم نے یہ کہا کہ استغفر اللہ, میرے قبیلے میں چاند لگ جائے, میرے قبیلے کا مقدر سنور جائے اگر میری بیٹی اس گھرانے میں چلی جائے. اس کے بعد جناب فاطمہ کلابیہ سے مولا کا عقد ہوا, اور جب گھر آئیں تو دروازے پر ہی رک گئی اور کہا کہ جب تک سے زینب اجازت نہیں دیں گی یہ کنیز اندر نہیں آئے گی. اور جب بیٹیاں بڑھ کر آئیں, زینب و کلثوم چاہا کہ ماں کو سلام کریں, تینوں نے پلٹ کر کہا اے بیٹی, میں تمہاری کنیز بن کر آئی ہوں, تمہاری ماں بن کر نہیں آئی. میں تمہاری کنیز بن کر آئی ہوں, تمہاری ماں بن کر نہیں آئی ہوں. کچھ دنوں کے بعد جناب فاطمہ کلابیہ نے حضرت علی سے کہا کہ میرے آقا, اب مجھے آپ فاطمہ نہ کہا کریں. پوچھا کیوں؟ کہا اس لیے کہ فاطمہ نبی کی بیٹی کا نام ہے. آپ جب مجھے فاطمہ کہتے ہیں تو مجھے بڑا عجب لگتا ہے کہ کہاں نبی کی بیٹی, خواتین جنت کی سردارہ, اور میں کہاں کنیز, مجھے ان کے ہم نام پکارا جائے. کہ مجھے یہ گوارا نہیں ہے. تو انہیں ام البنین کہا جانے لگا. میرے عزیزو, تھوڑی دیر میرے ساتھ رہیں, میں زیادہ لمبا نہیں پڑھوں گا. تو خود کو کنیز سمجھ کر آئی تھی, لہذا جب بیٹا پیدا ہوا عباس کی صورت میں تو انہیں بھی یہی بتایا کہ بیٹا میں کنیز ہوں اور تم ان کے غلام ہو, تم ان کے غلام ہو. اور یہ بات چھلکی کربلا میں. جو زیارت کو لوگ گئے ہیں وہاں ایک مقام ہے جسے مقام مکالمہ کہتے ہیں, جو آخری بار عمر سعد اور امام حسین کے درمیان مکالمہ ہوا ہے. تو جب امام حسین اور عمر سعد کے درمیان مکالمہ طے پایا تو طے وقت پر امام حسین نکلے. جب نکلے تو لپک کر جناب علی اکبر پیچھے آ گئے. امام حسین کہتے ہیں بیٹا یہ معاہدے کے خلاف ہے, اکیلے میں مکالمہ طے پایا ہے, لہذا میں تمہیں نہیں لے جا سکتا. تو علی اکبر کہتے ہیں کہ بابا ہم نے دیکھا ہے عمر سعد کے ساتھ اس کا بیٹا بھی ہے, لہذا میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا. 2 قدم آگے بڑھے تھے کہ مولا عباس بھی آ گئے. آقا میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا. کہ عباس معاہدے کی خلاف ورزی ہو جائے گی, تنہائی میں معاملہ طے پایا ہے, گفتگو طے پائی ہے, کہ آپ نہ جائیے. تو سنیں گے مولا عباس نے کیا کہا. مولا عباس کہتے ہیں کہ آقا ہم نے دیکھا ہے کہ عمر سعد کے ساتھ اس کا بیٹا بھی ہے اور اس کا غلام بھی ہے. اے آقا مجھے اپنا بھائی بنا کر نہیں, اپنا غلام بنا کر لے چلے, اپنا غلام بنا کر لے چلے. ایسی تربیت دیا تھا ام البنین نے, ارباب اعضاء ایسی تربیت دیا تھا ام البنین نے. آئیے جب مدینے سے بات شروع ہوئی ہے تو مدینے پر رک جائیے اور مدینے سے ہی مصائب کو تمام کر دیا جائے. ارباب اعضاء یہ ام البنین ہیں جن کے 4 بیٹے, ایک نہیں 4 بیٹے کربلا میں مارے گئے.
جن میں سب سے بڑے جناب عباس ہیں۔ 4 بیٹے کربلا میں مارے گئے۔ یہ وہ ماں ہے کہ اس نے کسی بیٹے کا مرا منہ بھی نہیں دیکھا، کسی بیٹے کا مرا منہ بھی اس ماں کو دیکھنا نصیب نہیں ہوا۔ اب یہ لفظ وہی سمجھے کہ جس کا کوئی بیٹا، کوئی اولاد پردیس میں دائی اجل کو لبیک کہہ گیا ہو اور اس کی میت وطن نہ آ سکی ہو، یہ وہی محسوس کرے گا کہ جس ماں کا بیٹا پردیس میں مر جاتا ہے اور ماں اس کا مرا منہ بھی نہیں دیکھ پاتی، تو یقین جانو وہ ماں مرتے مر جاتی ہے مگر اس کے دل کو قرار نہیں آتا۔ ام البنین کا ایک بیٹا نہیں، 4 بیٹا کربلا میں مارا گیا اور ام البنین نے ان بیٹوں کا مرا منہ بھی نہیں دیکھا۔ کتنی بدنصیب ہے یہ ماں کہ اپنے بیٹوں کا آخری دیدار بھی نہ کر پائے۔ چونکہ ام البنین مدینے میں رہتی تھی، ارباب عزا جب بیٹوں کی شہادت کی خبر ملی تو ام البنین کے کلیجے میں آگ لگ گئی۔ یہ ایک بیٹا نہیں، 2 بیٹا نہیں، مجھے اچھے سے بچپن کا یہ احساس ہے کہ میری نانی کا ایک بیٹا جوانی میں مر گیا تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ میری نانی مرتے مر گئی، لیکن جب بھی وہ بستر پر جاتی تھی ہائے بیٹا کہہ کر اپنے سینے پر مکہ مار لیا کرتی تھی۔ جبکہ میری نانی کی اولاد پردیس میں نہیں مری تھی، میرے نانی کے بیٹا بے گورو کفن نہیں تھا، لیکن ہائے ام البنین کا بیٹا پردیس میں مارا گیا، جس کے بازو قلم ہو گئے، جنہیں غسل و کفن بھی نصیب نہ ہوا۔ اس ماں کے کلیجے میں آگ لگی ہوئی تھی، ہاں کوئی طریقہ سجھائی نہیں دیتا تھا۔ تو ام البنین نے ایک طریقہ نکالا اور وہ طریقہ یہ تھا کہ جنت البقیع میں انہوں نے 4 قبروں کے نشان بنائے، 3 چھوٹے نشان اور 1 بڑا نشان۔ روزانہ کا معمول یہ تھا کہ صبح کی نماز سے فارغ ہو کر وہ جنت البقیع آ جاتی اور ایک قبر کے نشان اس لیے کہ مدینے میں دفن نہیں ہوئے ہیں، یہ 4 بیٹے کربلا میں دفن ہو گئے ہیں اور ام البنین مدینے میں رہتی تھی۔ نشان بنایا اور اسی امید میں آپ بھی کربلا کا نشان بناتے ہیں، کربلا کی شبیہ بناتے ہیں، یہ ام البنین کی سنت ہے۔ میرے عزیزو، نشان بنایا اور پہلے ایک بیٹے کے سرانے، پھر دوسرے بیٹے کے سرانے، پھر تیسرے بیٹے کے سرانے اور آخر میں سب سے بڑے نشان کے سرانے آتی اور پھر وہ بین ہوتا، ایسا دلخراش مرثیہ پڑتی کہ مدینے کے در و دیوار رونے لگتے۔ مروان جو دشمن ازلی ہے، مروان کا یہ کہنا ہے کہ جب میں ادھر سے گزرتا تھا اور ام البنین کے بین کانوں سے ٹکراتے تھے تو میرے زانو لرزنے لگتے تھے۔ جانتے ہیں اس بین میں ام البنین کیا کہا کرتی تھی؟ اس بین میں ام البنین کہتی تھی، اے زمانے والو اب مجھے ام البنین نہ کہا کرو، جب تم مجھے ام البنین کہتے ہو تو میرے زخم ہرے ہو جاتے ہیں، مجھے اپنے بیٹوں کی تصویر نظر آنے لگتی ہے۔ اے زمانے والو مجھے ام البنین نہ کہا کرو، میں جن بیٹوں کی وجہ سے ام البنین کہلاتی تھی اب ان میں سے کوئی بیٹا نہ رہا۔ اس کے بعد روتے روتے کہتی تھی، اے بیٹا عباس، زمانہ کہتا ہے کہ صبر کرو ام البنین، اب بھول جاؤ ام البنین۔ اے بیٹا میں تجھے کیسے بھول جاؤں، اس لیے کہ جب بھی کوئی بلندی سے پستی کی طرف آتا ہے ہاتھوں سے سہارا لیتا ہے۔ اے بیٹا ہم نے سنا ہے کہ جب تو گھوڑے سے زمین کی طرف آ رہا تھا تو تیرے دونوں بازو قلم ہو گئے تھے۔ میں کہتا ہوں اماں ام البنین گھبرائے نا، اماں فاطمہ میدان کربلا میں کھڑی ہوئی تھی، اے میرے لال میرے آغوش میں آ جا۔ بس بازوؤں کا لفظ آ گیا، 2 جملے نظر کر رہا ہوں، اپنی آنکھوں کو اشکوں سے بھر لیجئے اور مصائب تمام ہے۔ عزیزو، مولا عباس جب دریائے فرات سے مشکیزہ بھر کر لوٹ رہے تھے تو ظالم نے حملہ کیا تھا نا، آپ کا داہنا بازو قلم ہوا تھا، پھر حملہ کیا تو بایاں بازو قلم ہوا، پھر ایک شقی نے مشکیزے پر وار کیا اور ایک شقی نے آپ کے سر پر گرز مارا،
جس سے آپ گھوڑے پر سنبھل نہ سکے، گھوڑے سے زمین پر آئے۔ عزیز و نفسیات کا جملہ ہے، اگر ہم محسوس کر سکے تو بڑی بات ہے۔ عزیزو، پہلے بازو قلم ہوئے تھے، پھر جناب عباس گھوڑے سے آئے تھے زمین پر۔ آپ کا رخ فرات سے خیمے کی طرف تھا، فرات سے خیمے کی طرف تھا۔ تو جب حسین عباس کے گھوڑے سے گرنے کی خبر پا کر خیمے سے چلے ہیں، تو بتاؤ حسین کو پہلے کیا ملنا چاہیے تھا؟ پہلے عباس ملنے چاہیے تھے یا پہلے بازو ملنا چاہیے تھا؟ کہ نہیں، پہلے عباس ملنا چاہیے تھا، اس لیے کہ عباس بعد میں گھوڑے سے گرے تھے، بازو پہلے قلم ہوا تھا۔ پہلے عباس ملتے پھر بازو ملتا، لیکن جب حسین چلے ہیں تو پہلے آپ نے ان کے دونوں بازوؤں کو اٹھایا، اس کے بعد عباس کی میت تک پہنچے۔ ایسا کیوں ہوا؟ کبھی سوچا آپ نے؟ کہ وجہ عزیزو یہ ہے کہ جب تک سے مشکیزہ سلامت تھا تب تک سے عباس کا رخ خیمے کی طرف تھا، لیکن جیسے ہی مشکیزہ چھنا، پانی بہا، عباس نے گھوڑے کا رخ کو پھیر لیا۔ غیرت عباس نے گوارا نہ کیا کہ اب سکینہ کا سامنا کروں، ارے کس منہ سے سکینہ کے پاس جاؤں گا، اب تو مشکیزے میں پانی بچا ہی نہیں ہے۔ واہ عباسا، واہ غربتا، واہ مظلومہ، غیرت عباس کو سلام، تشنگی سکینہ کو سلام۔